اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، لائف لینس پروڈکشن کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج تک بہت سے پوڈ کاسٹ ڈیفرنٹ جس میں لوگوں نے شرکت کی، کچھ مقامی تھے کچھ غیر مقامی تھے، انہوں نے شرکت کی، اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے بندے کو ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل پروگرامز بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور کچھ مشاعرہ قوالی وغیرہ کی ویڈیوز بھی ہم نے لاسٹ ٹائم اپلوڈ کی۔ تو اسی طرح اس سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنے ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت آواز رکھنے والے اور ایک خوبصورت شخصیت جن کا تعلق چوک پنڈوری کے ہی ایک گاؤں سے ہے، جس کے بارے میں ہم انہی سے جانیں گے، پوچھیں گے۔ ان کا نام ہے عبدالحسیب بابر بٹی، اور یہ ایک نعت خوان بھی ہیں اور کالج اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو کہ پری میڈیکل کر رہی ہیں سیکنڈ ایئر میں۔ تو ان کے زندگی کے معاملات، ان کی اسٹڈیز جو چل رہی ہیں ان کے بارے میں، اور نعت خوانی کی طرف ان کا رجحان کس طرف بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی، اس سب کے بارے میں جانیں گے۔ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالحسیب بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس آفس میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، آپ سب سے پہلے بیسیکلی اپنی رہائش گاہ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کون سے گاؤں سے ہے؟ جی، میں چوک ملوری سے 3-4 کلومیٹر دور پاٹا روڈ کی طرف ایک ریموٹ ایریا ہے گرمالی، وہیں میری جائے پیدائش ہے اور وہیں میرا رہائش گاہ بھی، اور میں وہیں سے وابستہ ہوں۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ باٹا روڈ سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، غالباً گرمالی گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے میری جو لاسٹ ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو جب فرسٹ اور لاسٹ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا، اس سے پہلے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ دیکھتا ہوں۔ تو آج اس پروگرام میں بھی جانوں گا ان کے بارے میں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت فیمس، جو کہ چوک پنڈوری میں کاروباری شخصیت رہے ہیں۔ جی آپ ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی، میرے والد کا نام بابر ندیم بٹی، مرحوم، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ دراصل ایک کاروبار سے وہ وابستہ تھے، اور ان کا جو شوق تھا انہی کی وجہ سے میں نعت خوانی کی فیلڈ میں آیا۔ ان کا شوق تھا، اور ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے۔ میرے تایا جان ماسٹر مدثر بٹی اس علاقے کے معروف انسان، کافی لوگ جانتے ہوں گے یقیناً، اور ہمارا جو کاروبار ہے بیسیکلی وہ پولٹری فارم کا ہے، اور اللہ پاک کے کرم سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ بابا نے خود ہی اسٹیبلش کیا، اور 2021 اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی مرضی سے، اللہ پاک کی ایک آزمائش تھی جو ہمارے پاس ایک حادثہ ہی تھا، لیکن اللہ پاک کا پھر بھی ہم الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بابا اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، لیکن ہمارا جو کاروبار ہے اللہ پاک کے بڑی کرم سے اسٹیبلشڈ ہے، اور الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی قبر حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ کی جو کوالیفیکیشنز کے بارے میں جہاں تک مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں، پری میڈیکل، جی سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں، جی اور کنکورڈیا کالج سے کر رہے ہیں۔ جی تو یہ جو اسٹڈی کا آپ کنٹینیو چل رہا ہے، یہ خود آپ شوقیہ کر رہے ہیں یا آپ کو سپورٹ مل رہی ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی بالکل پڑھنے کا، لیکن ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں ملتی، بالکل اس طرح۔ یا کوئی کسی کے لیے ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اس کو پڑھنے کی طرف اس بندے کا رجحان نہیں ہوتا، لیکن گھر والے مکمل اپنی طرف سے مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں
کہ ہمارا بیٹا ہمارا پڑھ جائے، لیکن ایسا تو آپ بتائیں آپ کا جو فیلڈ ہے وہ کس طرح آپ کی اس طرف آئی، کہ آپ کا اپنا شوق تھا یا گھر والوں کی طرف سے آپ کو اس طرف لگایا گیا؟ جی، اس میں بھی اپنے بابا مرحوم کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان کا ہی شوق تھا اور انہوں نے یہ عادت ڈالی اللہ پاک کے کرم سے. شروع سے ہی میں نے جو اپنی پرائمری ایجوکیشن ہے وہ میں نے بحریہ فاؤنڈیشن سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے جو مڈل ایجوکیشن ہے وہ میں نے اے پی ایس روات وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد جو میٹرک 9-10 میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں لالہ زار وہاں سے کی. اور پھر اس سانحہ حادثے کے بعد، بابا کی ڈیتھ کے بعد، مجھے بھی فیل ہوا کہ اب مجھے، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن ایک لمبا سفر، ایک طویل سفر طے کرنا پڑتا تھا اور گھر میں آنے میں بھی کافی دیر، تو ذمہ داریاں بھی ہوتی تھی. اس لیے میری یہی کوشش تھی جو کالج کرنا تو ہے، میں انشاءاللہ اپنی میڈیکل کو جاری ساری رکھوں گا. اور الحمدللہ میری والدہ ہیں، ان کا بھی بے حد سپورٹ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارا کاروبار، اور الحمدللہ ہمیں فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس طرح نہیں. اس لیے بھی کنکورڈیا کالج میں سیکنڈ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے فرسٹ ایئر میں بھی A+ گریڈ نمبر آئے ہیں. تو مجھے اس طرح کوئی شوق بھی ہے پڑھنے کا، اور الحمدللہ سپورٹ بھی ہے گھر کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا عطا فرمائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج جو آپ کو یہاں پہ بلانے کا اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کے اندر نعت خوانی کا شوق ہے اس کم عمری میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خوبصورت آواز دی گئی، جی تو یہ جو نعت کا پڑھنے کا شوق، اور کب سے آپ نے کس عمر سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے؟ جی، شروع سے ہی الحمدللہ. یہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے گھر کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم دین کی طرف اس طرح اتنے زیادہ ہیں. بالخصوص میرے تایا جان ماسٹر مدثر، میں نے پہلے بھی ان کا نام عرض کیا، وہ بھی اس طرف اتنے زیادہ ہیں. اور میرے بابا جان، ان کا بھی ایک شوق تھا، وہ بھی ایک خواہش رکھتے تھے کہ میں نعت خوانی کروں. اور پھر آہستہ آہستہ محفل نعت میں وہیں لے کے جاتے تھے. انہوں نے یہ شوق ڈالا، اور الحمدللہ جو ذہن کی تاریں کھلتی گئی اور کانفیڈنس بڑھتا گیا، مزید سیکھنے کو ملتا گیا. الحمدللہ اب تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان نعت خوانی سے، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنے بابا کی خواہش کو بھی پورا کرتا رہوں گا، اور کبھی بھی نعت خوانی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور یہ شروع سے الحمدللہ نعت خوانی کر رہا ہوں. اچھا، یہ جو آپ نعت پڑھتے ہیں یہ کسی خاص شاعر کی لکھی ہوئی، جو آپ نے کسی ایک شاعر کو ہی رکھا ہوا ہے اسی شاعر کی نعت پڑھنی ہے، یا جو بھی آپ کو پسند آ جائے آپ اسی کو پڑھتے ہیں؟ میری ویسے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نعت پڑھوں. بہرحال پھر بھی کوئی ایسی نعت اگر سامنے سے گزر جائے جو پسند آ جائے، اس طرح گزشتہ دن مجھے جبار بھائی انہوں نے ایک نعت سینڈ کی تو مجھے وہ کافی پسند ہے. اس طرح کوئی نعت اچھی لگ جائے اور پتہ چلے کہ وہ ایک مقبول کلام ہے، معروف کلام ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی یاد کر لوں اور اس کو بھی پیش کروں. بہرحال میری زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے ان کو پڑھوں. بالکل، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور آپ کا جو ان فیوچر آپ جو یہ اپنا نعت خوانی کا جو آپ نے یہ سلسلہ کنٹینیو رکھا ہوا ہے، جی تو اس کو آپ اپنے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، اور کن آپ مراحل کی طرف اپنے آپ کو گامزن کریں گے؟ جی، میری یہی کوشش ہے کہ دن بدن یہ ہر دن کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ نعت خوانی کو جتنا بہتر ہو سکے، کیونکہ انسان وہی اچھا پڑھ سکتا ہے جو اچھا سنتا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے نعت خوانوں کو سنوں، معروف نعت خوانوں کو سنوں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے جس طرح سید زبیب شاہ مسعود اور زہیب اشرفی، یہ میرے پسندیدہ کچھ نعت خواں ہیں جن کو سنتا ہوں اور انہی سے سیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ نے جس طرح ابھی تذکرہ کیا کہ ایک ایٹماسفیئر ہے آپ کا گھریلو ہی اسلامی، جی جی تو آپ ظاہر ہے مسلمان ہیں تو قرآن ناظرہ تو ہر کوئی پڑھتا جی ہی جی ہے، بالکل. تو کیا آپ کا درس کی طرف یا اس فیلڈ سے بھی کوئی تعلق بنا کبھی؟ جی جی بالکل، میں نے ناظرہ ہمارے اپنے آبائی علاقے وہیں گلگلہ کے ہمارے ساجد محمود ہزاروی، ان سے میں نے ناظرہ پڑھا. اس کے علاوہ میں درس کے ساتھ بھی منسلک رہا، لیکن اب اس طرح ریگولر تو نہیں، باقاعدگی کے ساتھ تو نہیں میں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ناظرہ وغیرہ وہیں سے کیا ہے. اور میرے اپنے استاد گرامی حافظ عبدالعزیز صاحب، ان سے میں نے قرآن وغیرہ سب کچھ انہیں سے سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ایک اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام ہمیں بھی پڑھ کے سنائیں. جی ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، میرے دل کی شاید بہت قریب ہے، میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں.
سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ، آمین۔ اور اس کام کو، اس نیک کام کو آپ کو تا حیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی بھی کام سٹارٹ کر دینا بڑی بات نہیں ہوتی، نیکی یا کوئی بھی کام ہے اس پہ استقامت رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کام کو آپ استقامت میں رکھیں، اور اس کام کو جب انسان فی سبیل اللہ ہی کرتا رہے تو اس کام میں مزہ رہتا ہے اور اس کام کا اثر رہتا ہے۔ اگر انسان دنیاوی لالچ میں آ گیا تو پھر اس کام کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر نہیں رہتا، وہ اثر انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی شخص، جس طرح آپ نعت خوان ہیں، آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ سب سے پہلے ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہمیں اپنا حلیہ ایسا بنا لینا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے ہمیں اس چیز کو پہچان لے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی دیکھ کے کہہ دے کہ یہ نعت خوان ہے، تو یہ دیکھنے میں بھی نعت خوان ہے، پڑھنے میں بھی نعت خوان ہے۔ آج کل ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نعت خوان کوئی نعت تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور پھر جو انسان خود مکمل خلوص دل سے ہر طرح کا ایک چیز کو کتابیں ہو جائے نا، تو پھر اس کی آواز اور وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ چیز دوسروں کو اثر بھی کرتی ہے اور دوسروں کے اوپر مکمل ایفیکٹ بھی کرتی ہے۔ بے شک، ٹھیک۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ پھر کسی جگہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ آج وقت مختصر ہے، تو اس وجہ سے ابھی ہم اجازت لیں گے آپ سے بھی اور اپنی آڈینس سے بھی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔